پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرات خلف الامام، یعنی اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ امام کے پیچھے قرات کریں گے یا نہیں، اس تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک عرض کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آ جائے تو دوسروں تک شیئر کر کے ثواب کی بھی حقدار بنیں۔ تو امام کے پیچھے قرات کرنے کے تعلق سے اہم مسئلہ، اس لیے کہ اکثر لوگ جب نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کئی لوگوں کو دیکھا کہ امام اگر قرات کر رہا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہوتے ہیں، لیکن اگر نماز سری ہے یعنی جس میں قرات زور سے نہیں کی جاتی تو وہ پیچھے مقتدی بھی قرات شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ خود سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم امام کی اقتداء کرتے ہیں تو امام کی اقتداء میں قرات کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پہلے اس کی وضاحت بیان فرما دی، اور قرآن کریم کی آیت بھی اس تعلق سے ہے کہ جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو آپ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ تو سماعت فرمائیں کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں سیدھی کرو۔ کیا حضور فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں سیدھی کرو، پھر تم میں کوئی امامت کرے تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی امام کی اقتداء کرو، وہ تکبیر کہیں تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کریں تو تم خاموش رہو۔ حضور نے بالکل کلیئر طور پہ فرما دیا کہ جب امام قرات کرے تو آپ خاموش رہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں، اور اسی طرح کی دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے، امام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے۔ امام محمد نے اپنی کتاب موطا امام محمد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک جو کہ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت اس کے لیے کافی ہے، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے لیے امام کی تلاوت کافی ہے۔ اسی طرح کی روایت، آخری روایت میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ امام صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو، امام جب تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔ اس سے واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ امام کے پیچھے آپ جب اقتداء کی نیت کریں تو چاہے وہ نماز قرات والی ہو، یعنی زور سے جو قرات کرتے ہیں، جہری نماز ہو یا وہ سری نماز ہو، ہر حالت میں آپ کو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، تلاوت یا قرات نہیں کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بیان فرما دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کن کن چیزوں میں امام کی اقتداء کی جائے گی، یعنی تکبیر اگر امام کہے تو اس کے پیچھے مقتدی تکبیر کہیں یا نہ کہیں، اسی طرح تحیات پڑھنے میں، درود ابراہیمی پڑھنے میں، یا رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے کس طرح اقتداء کریں، یعنی امام کے ساتھ اقتداء اس طرح کریں کہ امام جیسا کہ ویسا ہم بھی کہیں، یا پھر کسی اور طرح۔ تو یہ واضح ہے کہ امام کی اقتداء جب آپ کرتے ہیں تو امام کے پیچھے صرف قرآن کریم کی تلاوت آپ نہیں کریں گے، یعنی جو حالت قیام میں الحمد شریف پڑھتے ہیں یا اس کے بعد کوئی سورہ ملاتے ہیں، صرف اس میں امام کی اقتداء نہیں کریں گے، امام کی اقتداء کریں گے، یعنی اس کے پیچھے تلاوت نہیں کریں گے۔ باقی ساری چیزوں میں جس طرح امام کرتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے، یعنی تحیات امام پڑھتے تو آپ کو بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی امام پڑھتے تو آپ کو بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ امام پڑھتے تو آپ کو بھی پڑھنا ہے، رکوع اور سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ امام جس طرح پڑھتے ہیں وہ آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ لیکن ایک اہم بات آپ ذہن نشین رکھیں اور دھیان رکھیں کہ امام سے پہلے ہرگز آپ نہ تکبیر کہیں نہ رکوع اور سجدے میں کہیں۔ اس تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے چہرے مسخ ہو جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کہیں ڈر ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو،
اگر کسی نے امام پر سبقت کرنے کی کوشش کی، یعنی امام کے تکبیر کہنے سے پہلے آپ نے تکبیر کہہ دی، امام کے رکوع اور سجدہ میں جانے سے پہلے آپ اگر چلے گئے، تو اس کے تعلق سے بہت ہی وعید یعنی تنبیہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں میں خاص توجہ رکھیں، امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں قرأت نہ کریں، باقی چیزوں کو اسی طرح کریں جس طرح امام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں ضرور قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم۔